بسم اللہ الرحمن الرحیم وکلم المجازات تدخل على الفعلين لسببية الأول ومسببية الثاني ويسميان شرطا وجزاء۔ یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ جوازم کی دوسری قسم کی تفصیلات بیان فرما رہے ہیں، یعنی کلمات مجازات، الفاظ شرط اور جزا جن کو کہا جاتا ہے۔ یہ دو فعلوں پر داخل ہوتے ہیں، فعل شرط پر اور فعل جزا پر۔ پہلے والے فعل کو شرط اور دوسرے والے فعل کو جزا کہا جاتا ہے۔ پھر ان میں جملہ شرط جو ہوتا ہے وہ سبب ہوتا ہے، اور جملہ جزا اس کے لیے مسبب ہوتا ہے۔ شرط کے جملے کے لیے فعلیہ ہونا ضروری ہے، البتہ جزا کا جو جملہ ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، اور فعلیہ میں خبریہ بھی ہو سکتا ہے، انشائیہ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کلم المجازات اور کلمات مجازات جو داخل ہوتے ہیں دو فعلوں پر، بے سببیت الاول و مسببیت ثانی، پہلے جملے کے سبب ہونے کا اور دوسرے جملے کے مسبب ہونے کا فائدہ دیتے ہیں۔ اور یہ سمیان شرطن و جزاءن، اور ان کو شرط اور جزا کہا جاتا ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُضَارِعَيْنِ أَوِ الْأَوَّلُ فَالْجَزْمُ وَإِنْ كَانَ الثَّانِي فَالْوَجْهَانِ۔ پہلے شرط اور جزا کے مجزوم ہونے اور نہ ہونے کے اعتبار سے چار صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، دونوں فعل مضارع ہوں، دونوں فعل ماضی ہوں، شرط فعل ماضی ہو اور جزا فعل مضارع ہو۔ اور نمبر چار، فعل شرط فعل مضارع ہو اور فعل جزا جو ہے فعل ماضی ہو۔ ان میں اگر دونوں فعل مضارع ہوں تو جزم واجب ہے، جیسے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمَكُمْ، اس میں تتولو مضارع ہے اور یستبدل بھی مضارع ہے، تو دونوں مجزوم ہوں گے۔ اسی طرح وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، یقاتلوکم یہ بھی مضارع ہے اور یولوکم یہ بھی مضارع ہے، تو دونوں میں جزم آ گئی۔ دوسری صورت کے اگر فعل اول یعنی شرط ہے والا فعل یہ مضارع ہو، اور فعل ثانی یعنی جزا والا جو فعل ہے وہ ماضی ہو، تو مضارع میں جزم واجب ہے۔ فَإِنْ كَانَ مُضَارِعَيْنِ میں پہلی صورت بیان ہوگی، اور دوسری صورت یہ اول اول ہو، پہلا فعل مضارع ہو، تو جزم واجب ہو جاتی ہے۔ انتظرب ضربتو کا، اس میں انتظرب یہ فعل مضارع شرط ہے اور ضربتو کا یہ جزا ہے۔ اور تیسری صورت جو اس کا الٹ ہے کہ پہلا والا فعل ماضی ہو اور دوسرا مضارع ہو، تو اس میں دو صورتیں جائز ہیں۔ انکانا ثانی فالوجہانی، پہلا ماضی ہو دوسرا مضارع ہو، تو دو صورتیں جائز ہیں۔ یعنی فعل مضارع میں ماضی تو چونکہ مبنی ہونے کی وجہ سے مال جزم نہیں ہوتا، لہذا فعل مضارع جو ہوگا اس میں دو صورتیں جائز ہو جائیں گی، کہ وہ مجزوم بھی پڑھا جائے، جزم اس لیے کہ حرف شرط موجود ہے، جزم دینے والا حرف موجود ہے، لہذا اس کو جزم مجزوم پڑھا جائے گا۔ جیسے من کانا یرید الحیات الدنیا نوفی الیہم اعمالہم، اس میں من شرطیہ جازمہ ہے، اور کانا فعل ماضی اس کی شرط ہے، کانا یرید الحیات الدنیا، اور آگے جو نوف فعل مضارع ہے یہ اس کی جزا ہے۔ تو فعل ماضی شرط ہے اور جزا فعل مضارع ہے، تو نوف میں جزم آ گئی۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ مضارع کو مرفوع پڑھا جائے، جزم نہ آؤ۔
اس لیے کہ اس صورت میں جو حرف جزم ہے اس کے درمیان اور اس کے درمیان فعل کے درمیان کافی سارا فاصلہ ہو جاتا ہے، اس لیے فاصلے کی وجہ سے یہ ضعیف ہو جاتا ہے اس کا عمل، لہذا اس میں فعل مضارع کو جزم نہ دے اور بغیر جزم کے پڑھا جائے، جیسے ان اتانی زید آتی ہی، اگر زید آئے گا تو میں بھی آ جاؤں گا، تو آتی یا موجود ہے، زیادہ جزم نہیں آئی۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ فعل ماضی ہوں، تو چونکہ فعل ماضی مالے جزم میں سے نہیں ہے مبنی ہونے کی وجہ سے، لہذا ظاہری طور پر کوئی جزم نہیں ہوگی، محلاً مجزوم ہوگا۔ فإن کان مضارعین، اگر دونوں فعل مضارع ہو، اول اول ہو یا پہلا فعل مضارع ہو، فالجزم ای فالجزم واجبا، وإن کان ثانی، اور اگر فعل مضارع جزا ہو تو فالوجہان، تو اس میں دونوں وجہ جائیں۔ وإذا کان الجزاء ماضیا بغیر قد لفظا او مانا لم يجوز الفاء، وإن كان مضارعا مثبتا او منفیا بلا فالوجہان وإلا فالواو۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے جزا پر فا جزائیہ داخل کرنے کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ فا جزائیہ پر فا داخل ہوگی، جزا پر فا جزائیہ داخل ہوگی یا نہیں ہوگی، تو فرماتے ہیں کہ اس اعتبار سے تین صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر ایک، فا کا داخل کرنا واجب ہو، نمبر دو، فا کا داخل کرنا جائز ہو، اور نمبر تین، فا کا داخل کرنا ممنوع ہو۔ تو مصنف فرماتے ہیں کہ اذا كان الجزاء ماضیا بغیر قد لفظا او مانا لم يجوز الفاء، کہ اگر جزا فعل ماضی ہو اور قد کے بغیر ہو، اس پر قد داخل نہ ہو، قد کے بغیر ہو، ہاں وہ لفظاً اور مانن دونوں طرح ماضی ہو، یا صرف مانن ماضی ہو، مانا ماضی کا مطلب یہ فعل مضارع پر لم جازمہ داخل ہوا ہو، تو جزا پر فا جزائیہ کا داخل کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلی صورت ہے، اس لیے کہ ماضی جو ہے نا، جب قد کے بغیر ہو اور لفظاً ماضی ہو یا مانن ماضی ہو، تو وہ بغیر حرف جزا کے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جزا ہے، لہذا جزا کا داخل کرنا اس پر جائز نہیں ہے۔ نمبر دو، وَإِنْ كَانَ مضارعا مبنی ہوتی ہے، وَإِنْ كَانَ مضارعا مثبتا او منفیا بلا فالوجہان، اگر جزا فعل مضارع ہو، فعل مضارع مثبت ہو او منفیا بلا، یا فعل مضارع منفی ہو لیکن حرف لا کے ذریعے منفی ہو، تو فعل مضارع مثبت ہو لیکن مثبت کے لیے شرط ہے کہ اس پر حروف تنفیس میں سے کوئی داخل نہ ہو، تو ان دو صورتوں میں کہ فعل مضارع مثبت ہو، حرف تنفیس اس پر داخل نہ ہو، یا فعل مضارع منفی ہو اور لا حرف کے ذریعے منفی ہو، تو ان دونوں صورتوں میں جزا پر فا کا داخل کرنا نہ کرنا دونوں جائز۔ ان تضربنی، اضرب کا اضرب اور اضربو کا دونوں جائز ہے، اضرب کا اور فاضرب کا دونوں جائز ہے۔ اسی طرح ان تخدمنی، لا اضرب کا بھی جائز ہے اور فلا اضرب کا بھی جائز، وَإِلَّا فَالْفَاءُ، اگر یہ دونوں صورتیں نہ ہوں، یعنی جزا فعل ماضی بغیر قد کے اور مضارع مثبت یا منفی بلا نہ ہو، تو بصریوں کے نزدیک جزا پر فا کا داخل کرنا واجب ہے، فا کا حذف کرنا جائز نہیں۔ مثلا ماضی قد والی ہو، اس کی مثال جیسے سورہ یوسف میں آتا ہے ان یسرق فقد سرق اخ له من قبل، یہاں سرق پر قد داخل ہے، یہ قد ملفوظ ہے۔ اسی طرح قد سورہ یوسف میں کیا کہتے ہیں اس کو، محذوف بھی ہے، مقدر جسے کہتے ہیں، ان کانا قمیص قد من دبر فکذبت، یا دوسری جگہ پہ فصدقت، یہ دونوں میں دونوں جگہ پر قد محذوف ہے، اصل میں قد کذبت یا قد صدقت ہے۔ اس طرح جزا فعل مضارع مثبت ہو اور اس پر حرف تنصیب
تنفیس داخل ہو یعنی سین اور صوفہ ان میں سے کوئی داخل ہو تو بھی جزا پر فا جزا یہ لازم ہے. جیسے ان تعاصرتم فسترجع له اخرى وان خفتم عیلة فسوف یغنیکم اللہ من فضلہ. اس طرح جزا اگر مضارع لنافیہ کے ساتھ ہو لناسبہ کے ساتھ من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. اسی طرح جملہ انشائیہ ہو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یا نئی کا جملہ ہو فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُونَ إِلَى الْكُفَّارِ. تو ایسی ساری صورتوں میں فا جزائیہ کا داخل کرنا واجب ہو جاتا ہے. وَيَجِيءُ إِذَا مَعَ الْجُمْلَةِ الْإِسْمِيَّةِ مَوْضِعَ الْفَاعِلِ. مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جزا اگر جملہ اسمیہ ہو تو فا جزائیہ کی جگہ وہاں اذا مفاجاتیہ بھی آتا ہے. اذا مفاجاتیہ بھی داخل ہوتا ہے اور اذا مفاجاتیہ یہ فا جزائیہ کا کام کرنے کے لیے آتا ہے ماقبل کو مابعد کے لیے سبب بنانے اور مابعد کو اس کے لیے مسبب بنانے کا. جیسے وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ. اس میں ان تصبهم شرط ہے بما قدمت ایدیہم تک مل کے اور آگے ہم یقنطون جملہ اسمیہ مبتدا خبر یہ اس کے لیے جزا ہے. تو اصل میں فہم مقنطون تھا تو ہم کی جگہ فا کی جگہ اذا مفاجاتیہ آیا اذا ہم یقنطون. وَيَجِيءُ اذا الجملۃ مع الجملۃ الاسمیہ موضع الفا جملہ اسمیہ کے ساتھ فا جزائیہ کی جگہ اذا مفاجاتیہ بھی آتی. وَإِن مُقَدَّرَةٌ بَعْدَ الْأَمْرِ. مصنف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جس طرح ان ناصبہ فعل مضارع میں چند چیزوں کے بعد مقدر ہو کر نصب دیتا ہے ایسے ہی ان شرطیہ بھی چند چیزوں کے بعد مقدر ہو کر فعل مضارع کو جزم دیتا ہے. اور فعل مضارع کو جو ان جزم دیتا ہے نا وہ مقدر ہوتا ہے ان چیزوں کے بعد. نمبر ایک امر کے بعد نئی کے بعد استفہام کے بعد تمنی کے بعد عرض کے بعد. اذا قصد سببیت ہو جبکہ سببیت مقصود ہو تو یعنی اگر امر کے مضمون کو نمبر نئی استفہام تمنی اور عرض ان کے مضمون کو مابعد کے مضمون کے لیے سبب بنانے مابعد کو پہلے کے لیے مسبب بنانے کا قصد اور ارادہ ہو متکلم کا تو پھر ان امر نئی وغیرہ کے بعد ان مقدر ہوگا. اس کی دو مثالیں مصنف رحمۃ اللہ نے دی جیسے اسلم تدخل الجنت یا اسلم اسلام لاؤ یہ اسلام لانا سبب بنے گا آگے تدخل الجنت جنت کے دخول کے لیے. لہذا اس کے بعد اسلم کے بعد ان مقدر ہے اور ان مقدر جب ہوتا ہے تو پورے جملہ شرطیہ کے ساتھ مقدر ہوتا ہے. عبارت بنے گی اس کی اسلم ان تسلم تدخل الجنت. یہ ان تسلم پورا شرط الفاظ شرط اور ان شرطیہ مقدر ہے. اسی طرح لا تکفر تدخل الجنت لا تکفر ان تکفر تدخل الجنت ان لا تکفر تدخل الجنت. کفر اختیار نہ کرو اس لیے کہ کفر اختیار نہیں کرو گے تو پھر جنت میں جاؤ گے. ظاہر کفر کے اختیار نہ کرنے کا مطلب ہے اسلام قبول کرنا. تو اس کے لیے یہ شرط ضروری ہے اذا قصدہ قصد سببیت ہو کہ اگر امر نہیں استفہام تمنی ان چیزوں کو مابعد کے لیے جزا کے جملے کے لیے سبب بیان کرنا مقصود ہو سبب مقصود ہو تو پھر یہ ہے کہ یہ ان کے بعد امر وغیرہ کے بعد ان مقدر ہوگا. اور اگر سببیت مقصود نہ ہو تو پھر مقدر نہیں ہوتا. جیسے صورت کہف کی آیت ہے صورت اس میں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا. اس میں فَهَبْ لِي یہ امر ہے هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا آگے يَرِثُنِي فعل مضارع ہے. اس ہب میں کیونکہ اس کو آگے يَرِثُنِي کے لیے سبب نہیں قرار دیا گیا اس لیے
امر کے بعد حرف شرط کو بمائے شرط کے مقدر نہیں مانا گیا تو یارسو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو مرفوع ہے. اس طرح سورہ مزمل میں بھی ہے، مدثر میں بھی ہے ولا تمنن نہیں ہے. اور آگے تس تک شیرو مرفوع ہے مظاہرے اس لیے کہ لا تمنن کو ماں بعد کے لیے سبب نہیں قرار دیا گیا تو یہ سبیت شرط ہے. وَامْتَنَعَ لَا تَكْفُرْ تَدْخُلِ النَّارَ اور یہ والا جملہ اور اس طرح کی والے جملے ممتنع ہیں خلاف للکسائی برخلاف امام کسائی کے لأن تقدیرہ اس لیے کہ یہ ممنوع اس لیے کہ اس کی تقدیری عبارت بنتی ہے الا تکفر تدخل النار. اس مسئلے میں اختلاف ہے. یہ فعل مضارع کا بحث کا آخری مسئلہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو عبارت ہے لا تکفر تدخل النار اسی طرح لا تدنو من الاسد یا کلو کا اس طرح کی عبارات میں کیا یہ ترکیب کے اعتبار سے درست ہیں؟ ان کے بعد ان شرطیہ کو فعل کے ساتھ مقدر ماننا جائز ہے؟ اس میں اختلاف ہے جمہور اور امام کسائی کا. جمہور کے نزدیک یہ عبارات یہ تراکیب ٹھیک نہیں ہے اس لیے کہ اگر ان کے بعد ان شرطیہ کو فعل کے ساتھ مقدر مانتے ہیں تو معنی میں خرابی لازم آتی ہے. یہ کہ جمہور کے نزدیک ان شرطیہ کے امر نہیں وغیرہ کے بعد مقدر ماننے کے لیے یہ شرط ہے کہ ان شرطیہ کے ساتھ جو فعل شرط مقدر ہوگا نا وہ نفی اور اس بات میں مذکورہ فعل کی طرح ہوگا. اگر فعل وہ ہے کیا کہتے ہیں فعل مذکور مثبت ہے تو وہ جو فعل مقدر مانیں گے نا ان شرطیہ کے ساتھ وہ بھی مثبت ہوگا. جیسے مثلا یہ اسلم تدخل الجنہ تھا یہاں اسلم کے بعد فعل مقدر مانیں گے ان تسلم اسلم بھی مثبت ہے تسلم بھی مثبت ہے. اسی طرح لا تکفر تدخل النار یہاں لا تکفر کے بعد جب ان شرطیہ کو مقدر مانیں گے نا اس کے ساتھ جو فعل آئے گا وہ بھی لا تکفر ہی ہوگا ان لا تکفر تدخل الجنہ تھا. لہذا یہاں اگر لا تکفر کے بعد ان شرطیہ کو مقدر مانتے ہیں تو عبارت ہوگی لا تکفر الا تکفر تدخل النار کہ کفر اختیار نہ کرو اگر تم کفر اختیار نہیں کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. حالانکہ یہ معاملہ غلط ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ کفر اختیار نہیں کرے گا بندہ تو جنت میں جائے گا جیسے یہ عبارت ہے کفر اختیار نہ کرو اگر کفر اختیار نہیں کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. کفر چھوڑنے سے بندہ جنتی ہوتا ہے جہنمی نہیں ہوتا. یہ اس طرح کی عبارات میں یہ خرابی لازم آتی ہے. لہذا لا تکفر تدخل النار اس طرح کی مثال میں ان شرطیہ کو فعل شرط کے ساتھ مقدر ماننا جائز نہیں. جبکہ امام کسائی فرماتے ہیں کہ جو فعل ان شرطیہ کے ساتھ مقدر مانا جائے گا وہ فعل مذکور کے مثبت اور منفی ہونے میں فعل مذکور کے ساتھ برابر ہونا ضروری نہیں ہے بلکہ وہ فعل مذکور کے موافق بھی ہو سکتا ہے مخالف بھی ہو سکتا ہے. اب دیکھیں ان اسلم تدخل الجنت میں اس میں فعل مذکور کے موافق ہے. اسی طرح لا تکفر تدخل الجنہ اس میں بھی فعل مذکور کے موافق ہے. لیکن ہر جگہ فعل مذکور کے موافق نہیں آئے گا بلکہ موقع محال کے مطابق جو فعل مثبت یا منفی برابر آ جائے معنی کے اعتبار سے اس کو مقدر مانا جائے گا. ملفوظ موجود فعل کو نہیں دیکھا جائے گا کہ وہ مثبت ہے تو مثبت ہی لائیں وہ منفی ہے تو منفی ہی لائیں. لہذا لا تکفر تدخل النار اس کی تقدیری عبارت یہاں بنائیں گے لا تکفر ان تکفر تدخل النار اور اس معنی کے اعتبار سے بالکل ٹھیک ہے. یہ اس لیے شارح رضی نے کہا ہے کہ اگر نقل سے کسی نص سے امام کسائی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی کوئی دلیل مل جائے تو ان کی بات بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہے اور اس نقل میں اس طرح کی باقی دلیلیں موجود ہیں.
چنانچہ احادیث میں اس طرح کے بعض جملے آتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی روایت ہے، لا ترجعون بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. اس میں یضرب وہ ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، مجزوم ہے. لا ترجعوا بعدی کفارا ان رجعتم بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض آیا ہے. اسی طرح لا تشرف یوسف کا سامن، لا تشرف سامنے نہ ہو، آگے نہ ہو کے کھڑے ہو، تمہیں تیر لگ جائے گا. ان تشریف یوسف کا سامان، یہ اصل میں لا تشریف ان تشریف یوسف کا سامان. تو چونکہ حدیث میں اس طرح کی، یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، اس طرح کی باتیں موجود ہیں، اس لیے امام ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ نے امام کسائی کے مصحف کو ترجیح دی ہے. اور دونوں گویا کہ ان کے نزدیک یہ ضروری نہیں ہے کہ فعل مذکور کی طرح ان شرطیہ کے ساتھ محذوف فعل وہ بھی فعل مذکور کی طرح مثبت کے منفی ہوگا، بلکہ اس کے برخلاف بھی ہو سکتا ہے. اللہ